الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ نحل سے کر رہے ہیں۔ سورہ نحل مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، جس کی 128 آیتیں 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اہم مضامین وہ 3 ہیں: توحید، رسالت اور بعث بعد الموت۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کے اندر آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر ہے اور جانوروں کا ذکر ہے، دریاؤں، سمندروں، ندی نالوں، چاند سورج ستاروں کا ذکر ہے، اور پھر ان دریاؤں سے حاصل ہونے والے موتی مونگے ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح اس بارش کے ذریعے سے جو آسمان سے نازل ہوئی، اس کے ذریعے سے جو پھل پھول اور کھیتیاں اگتی ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر زیادہ تر مضمون توحید کا ہے اور شرک کا ابطال ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر ایسے مضامین بھی ہیں جن کے اندر منکرین نبوت کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی اہم خصوصی بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ آیت مبارکہ بھی ہے جس کا ذکر، جس کو ہر خطیب جمعہ کے ہر خطبے کے اندر ہر جمعے پڑھتا ہے: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آخر کے اندر جا کر اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کے اہم مضامین ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ نحل ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نحل ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا نام بھی آتا ہے سورہ نعم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس سورت کا ایک نام سورہ نعم بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه۔ اللہ کا حکم آ گیا، تم اس کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ۔ مشرکین مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اور اخروی عذاب سے ڈرایا کرتے تھے، تو وہ آگے سے یہ کہا کرتے تھے کہ جس عذاب کے بارے میں آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا، وہ عذاب جلدی آ جائے۔ تو فرمایا اللہ کا حکم آ گیا، اس کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ۔ فرمایا اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ، جلدی نہ کرو، بلکہ تمہارا جو کام ہے کہ جو تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم شرک سے توبہ کر لو۔
اور یہ مضمون قرآن کریم کی دوسری آیات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، جیسے سورہ قمر کے اندر فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اسی طرح سورہ انبیاء کے اندر ذکر ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ اللہ کا حکم آ گیا، اس کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ۔ اب یہاں بھی یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم آ گیا، تو حالانکہ قیامت تو جب آئے گی وہ تو آئے ہی گی، لیکن فرمایا کہ اللہ کا حکم آ گیا، حالانکہ اللہ کا حکم ابھی آیا نہیں۔ تو اس طرح اس کو کیوں تعبیر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی محاورے کے اندر ایسا بہت ہے کہ جس چیز کا وقوع واقع ہونا مستقبل کے اندر یقینی ہو، اس کو ماضی کے لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے گویا کہ وہ ہو گیا۔ تو قیامت کا آنا یہ یقینی بات تھی اور پکی بات تھی کہ قیامت آئے گی، تو اس کو ماضی کے لفظ سے، ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیا کہ وہ اللہ کا حکم آ ہی گیا۔ اور قیامت تو جب آنی ہے وہ آئے ہی گی، لیکن ساتھ ساتھ جو آدمی فوت ہو گیا فرمایا اس کی تو قیامت قائم ہوئی گی، جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت کو تو قائم ہو گئی۔ کہ جس طرح قیامت کے اندر عذاب اور ثواب ہوگا، اسی طرح مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی عذاب اور ثواب ہوگا۔ تو فرمایا کہ اللہ کا حکم آن پہنچا، اللہ کا حکم آ گیا، فلا تستعجلوہ، تم اس کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ ذات پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، کیوں آئے گا؟ فرمایا اس لیے کہ تم لوگ شرک کرتے ہو۔ فرمایا اس کی ذات پاک ہے اور بلند ہے، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ فرمایا وہ ذات پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، فرشتوں کو اپنے حکم سے اتارتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں، زندگی بخشنے والی وحی دے کر، زندگی بخشنے والی وحی کے ذریعے سے۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں اتارتے ہیں، زندگی بخشنے والی وحی دے کر۔ یعنی مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ نبی تو کسی بڑے آدمی کو بنایا جاتا، یہ غریب کو اور یتیم کو نبی بنا دیا گیا، جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات کے اندر اس کا تذکرہ ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، وہ کہنے لگے کہ ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی، یعنی مکہ اور طائف، ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ فرمایا هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، فرمایا یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں؟ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، فرمایا کہ حالانکہ ہم ان کی زندگی کی جو روزی ہے دنیا کی زندگی میں اس کو بھی ہم تقسیم کرتے ہیں، ایک معمولی چیز روزی اور رزق، فرمایا اس کو بھی دنیا کی زندگی میں ہم تقسیم کرتے ہیں، ان کا اس میں کوئی اختیار نہیں، کوئی دخل نہیں۔ تو فرمایا نبوت اتنا اعلیٰ اور بالا اور شان والا مقام، فرمایا اس کو یہ تقسیم کریں گے؟ فرمایا یہ جس پر چاہیں گے وہ نبی بنے گا؟ فرمایا نہیں، نبی تو وہی بنتا ہے جس کو اللہ بناتے ہیں۔ نبی کوئی آدمی اپنی عبادت سے، اپنی ذہانت سے، اپنی فطانت سے اس سے نہیں بن سکتا،
بلکہ نبی تو منتخب شدہ ہوتا ہے، نبی تو چنا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ جس کو نبی بناتے ہیں اس کو چن لیتے ہیں، اس کو منتخب کرتے ہیں، وہی بنتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی عبادت سے، ریاضت سے، اپنی ذہانت سے نبی نہیں بن سکتا۔ تو فرمایا کہ اللہ فرشتوں کو اتارتے ہیں اپنے حکم سے، زندگی بخشنے والی وحی کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں۔ یہاں پر وحی کو روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس طرح انسانی جسم روح کے ذریعے سے زندہ ہوتا ہے، اسی طرح وحی کے ذریعے سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کے ہاتھ بھی ہوں، پاؤں بھی ہوں، آنکھیں بھی ہوں، سارے اعضاء موجود ہوں، لیکن یہ روح نکل جائے تو کوئی کام نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں ہلا سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، پاؤں سے چل نہیں سکتا۔ تو روح ہے جس کے ذریعے سے انسانی جسم جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو وحی ہے، فرمایا وحی کے ذریعے سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، فرمایا کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم نے اس کو نور عطا کیا، وہ اس کو لے کر لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ فرمایا کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھیریوں کے اندر ہے؟ فرمایا وہ اس کے برابر، یہ اور دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو مردہ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس کے پلے ایمان نہیں تھی۔ فرمایا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی ہم نے اس کو ایمان والی دولت عطا کی۔ فرمایا ایمان والی دولت کے ذریعے سے اسے زندگی مل گئی، اس کا دل ایمان والی دولت کے ذریعے سے زندہ ہو گیا۔ فرمایا دل تو زندہ ہوتا ہے ایمان کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے۔ تو یہ وحی ایسی چیز ہے، یہ ایمان ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کا مردہ دل جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ جس طرح کے جسم جو ہے وہ روح کے بغیر بیکار ہے، اسی طرح جب انسان کے پاس ایمان کا نور نہ ہو تو اس کا دل بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا گویا کہ وہ مردہ ہے۔ فرمایا فرشتوں کو اتارتے ہیں زندگی بخشنے والی روح کے ذریعے سے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، فرمایا کہ خبردار کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا مجھ سے ڈرو۔ فرمایا پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھیجتے ہیں، اپنے منتخب شدہ بندوں کو اللہ اس لیے بھیجتے ہیں وہ آ کر لوگوں کو خبردار کریں، لوگوں کو آ کر بتلائیں کہ میں ہی معبود ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں معبود ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق وہی ہے۔ اس توحید کے مضمون کو اور پھیلایا جائے، اور اسی طرح شفا دینے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے۔ فرمایا ساری چیزیں دینے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا گویا کہ حقیقی وجود اللہ کا وجود ہے، اللہ کے سوا کسی کا وجود ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب وجود فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ فرمایا بقا اسی کو ہے، حقیقی موجود، فرمایا حقیقی وجود اسی کا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ فرمایا فاتقون، لہذا مجھ سے ڈرو۔ فرمایا یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک تو توحید کا ذکر کیا گیا جس کے ذریعے سے قوت نظریہ کی تکمیل ہوتی ہے، اور دوسرا یہاں پر تقوی کا ذکر کیا گیا جس کے ذریعے سے قوت عملیہ کی تکمیل ہوتی ہے، اور ان دونوں کی تکمیل کے ذریعے سے انسان کو دونوں جہانوں کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی سعادتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی خالصتاً اپنی عبادت اور اپنا ڈر اور خوف نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اخلاص و تقوی کی دولت سے مالا مال فرما، خالصتاً اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرما، اپنے سامنے جھکنے والا بنا، اے اللہ اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کی بگڑیاں بنا، مشکلیں حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے خیر خواہوں کو آباد شاد فرما، ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو زندہ رکھ، دین پر اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔